السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو لاسٹ ٹائم جہاں ہم نے چھوڑا تھا جنت کے پتے، ہم ناول پڑھ رہے ہیں جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا، وہیں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جس پہ خوبصورت نقش و نگار تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی خالی سی نگاہ کمرے پہ دوڑائی۔ وسیع و عریض پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار گیر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لی اور ان پہ بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈریپ، اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بے وقت قدم ہے عبدالرحمن پاشا کے اس سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا، وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہونس آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا، سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑے کارڈ لیس فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بھوری لگی تھی صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چیخنے کے بعد اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کے احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے اذیت دینا چاہتا ہے تو میں بھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بہت رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسے ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ساری بات منو ان انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈ لیس میز پر رکھتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سفید سویٹر میں مقید کونیاں کرسی کی دونوں بازوؤں پہ رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم عبدالرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبدالرحمن کو اپروچ کیا۔ یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدو اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یہ دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں اور یہ ان نتاشاز کو آگے بھیج دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ اسے یاد آ گیا تھا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہا جاتا ہے۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالے دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پہ ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا، اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔
نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھنس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہریں اٹھیں۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پہ بہت چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قداور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ متورم آنکھوں تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پہ چند خراشیں، تھوڑی پہ بہت سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیری۔ وہ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ان میں ہمیشہ چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ویسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا، مگر جتنا وہ پستہ قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پر اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، ہو۔ باقی کے 2 حروف آری، چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اس لیے ان پر چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا۔ جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا، ہو۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سمانچی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا؟ شاید اس لیے کہ اسرا پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پر ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گے؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کو مجرا پھر بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پاس لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جدتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی، آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگھی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا! اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہ سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے او کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا اور اسے اپنی فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پہ ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ او نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگھی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگھی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔
وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پہ جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھی۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا سا لہنگا اٹھائے، دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا۔ اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کے صورت الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے، ہر سو دھواں تھا، اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہر اقلیتی اس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، تنفس تیز تیز چل رہا تھا، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی، باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات اور سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، سیاہ آسمان پر کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پر بھی خراشیں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی، وہ واپس بیٹھ گئی سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے، اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی، جامنی پڑتے لب کپکپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اس سفید محل تک آئی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں، اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فسوں پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی، سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آرٹ پر اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، نرمی سے کہتی صوفے کی ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بے وقت ادا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا، آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جن سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، عائشہ اپنی بات دہرا کر رول کر کے لپیٹے کاغذ پر ربڑ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکینکی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں سب کو فیس کیسے کروں گی۔ آتش دان پر جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسمیگی اتر آئی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلی مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تمہارا قصور نہیں تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں تمہیں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اس نے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا، سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مال گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پرکار اور پنسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی، اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر، اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہی سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور ابھی کچھ کہہ رہی تھیں، اس کی سینے میں اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی
دکھتے سر میں ذرا درد کم ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سے بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر تھا۔ مجھے تو بتا دیا ہوتا حیا۔ پھپھو کافی فکر مند سی تھی۔ او معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ کی تسلی تشفی کروا کر، پرس میں پانی جانے سے، دونوں فونز کے خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی، اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس: میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کی زینے اتر رہی تھی جب اس نے عائشہ کی آواز سنی۔ وہ نیچے بیڈ روم کے کھلے دروازے سے کمبل طے کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے کو لوٹ جاؤ اور کتنا سو گی۔ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پر لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل۔ کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو علی الصبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی تہہ کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شیور۔ اس نے شانے اچکا دیے، وہ خود کو ان 2 بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کی صندوق پہ چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہارے ان کے درمیان۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس، تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا، وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا، وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ بہارے کے چہرے پر بار بار اس کے بال اڑ اڑ کے آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنی گلابی پڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔
فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ شخص بہت یاد آیا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھیں، شلوار قمیض پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ پہلی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پہ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی ہو۔ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ اسپرے کر رہی تھی۔ حیا جواباً مسکرائی، بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا؟ عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پہ بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی تو وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک دیدہ زی نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہارے گل بہار باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض دفعہ چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پہ پا پڑتی، تمہاری ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کے خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میں نے اس سے اللہ سے ویسے ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسے ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھی گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے اور یہ شے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سی مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
وہ اب کب ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود کا جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا کر رہی تھی۔ وہ اب کب ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اس سے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کی مجرا کا ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بے وقت ادا میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی ہتھیلی کے پشت پہ خون کے ننھے قطرے مدار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کب واپس ہتھیلی پر رکھ کے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کب کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا شکر انہیں اندر سے خون کھینچ رہا تھا۔ شیشے کا کب سرخ ہونے لگا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے۔ میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی۔ میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلے ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خوب سے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پہ گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا بھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی ہے اور دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ غم بھی ایسے ہوتا ہے، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو گی تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پہ وہ عارضگی سے مسکرائی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبدالرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا ہے اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا ہے اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہے۔ بگی روڈ سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبز ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے ان سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہاریں اپنے گلابی پرس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کی لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہاریں، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبدالرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا، اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں۔ وہ مایوسی سے بتاتی اسکول سلائیڈ پہ انگلیاں پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔
باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکس تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی، اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھی۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا، مہینے پہلے کی بات ہے۔ وہ سوچ کر بتانے لگی، تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھینپ کر ہنسی۔ 6 حرفی کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترکچی میں عائشہ کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں کیا؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ترکچی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا، اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص تم سے یہ خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال لمبے گھنگریالے تھے۔ اچھا۔ حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا اور اس عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا، اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈالی کے پاس بھجوا دیا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا؟ یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈالی تھا؟ کیونکہ ڈالی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کہ عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کی اور ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکس خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا، تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا سی مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلائی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک طرف ایک ایسے اونچے درخت ہوتے ہیں اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگی پان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرسا صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئی۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے چلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کے دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلے زمین پر رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھہری ہوئی صنوبر کے پتوں کو ہوا ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے لوارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کے اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتی کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہارے کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو کوٹ کی آستینیں موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آئے پسینہ آستین سے پونچھ کر اور پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے گفتگو کو بھرے انداز کی نقل کی کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟
نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تو میں عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہوں بہار ہے۔ وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی، کیا یہ بہن عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اس لوگوں سے زیادہ جانتی ہے؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سی بندی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھ دوں بہارے، مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنی گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پر گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پر آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پر ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کی بالوں کی ویکس اتاری تھی، یہ روادات بہارے سے سنا چکی تھی۔ ویکس بال تب ضائع کرتی اگر کھینچ کر اتارے جاتی، جبکہ انہوں نے اس کو پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سارے لا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھا جس میں ہر ایک چیز موجود ہوتی تھی۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر اس رکوع میں جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنے بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پر انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی: "A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, rises from a prison grain, shine its well in slime." پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکھٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ نظم کو پڑھا تو اسے 5 حرفی لفظ سمجھ آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھے۔ پہلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دن بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے! وہ متوحش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں! عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی۔ ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہ کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی۔ وہ بھی صرف اس کے خیال سے اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ کچھ گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہیلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی۔ بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کی گدھوں اور کتوں والے اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو۔ عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی۔ بہارے نے شانے اچکا کر کہا، گویا عبد الرحمن سے بہت محبت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈالی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا۔
بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب اپنا پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنے گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک لیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ کے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے، پھر لنچ باکسز کھول کر چٹائی پر رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کوئی کھانا نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ جہاں وہ خود کو فطرت کے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگھی تک آئیں۔ عائشہ نے کلہاڑی، لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور بگھی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل پڑی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر آئی عائشہ خود سے بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہارے نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں، میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کی سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کی سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی بات پہ آیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو بہارے نے بات میں سے گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہارے نے ملال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امٹ امٹ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئی۔ ترسیب ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں پانی بھر میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امٹ امٹ کر آتی، اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھی۔ پانی یکبستہ تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہارے ریت سے سیپ اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھی، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پر جا گری۔ سر جھک کر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی، وہ ریت پر گر پڑی تھی، مکمل طور پر بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے سفید ذرے لباس پہ جا لگے ہوئے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے دیکھا، نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ وہ برداشت کر گئی۔ اس کو گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا۔ اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بھرا تھا۔ او تم تو بھیگ گئی، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے باہر چٹائی پہ بیٹھتے عائشہ نے فکرمندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت میں بیٹھی تھیں، اپنی اپنی ٹوکریاں سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کو درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹک کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔
عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکڑ سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ التی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرے گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہاریں کی طرف بڑھایا، اب تم کھولو۔ بہاریں نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولس کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا، وہ خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کے درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلا دیا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھا، کسی کتاب کی طرح سے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کی سی بے بسی سے سیپ ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیوہ گدھا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے ستارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیوہ گدھا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سمانچی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پر مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور بیوہ گدھا اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ رکھا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی۔ سمانچی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے، البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا، اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا، اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسن پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری زینے پر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی۔ مدھر دھیمی خوبصورت آواز جو آیت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں، اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا انکار کرنے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مزوئی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔
وہ یک ٹک گم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی ہر وقت؟ اس کے چہرے پر کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا؟ اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا۔ اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ نئے سرے سے؟ ایسے یو ٹرن لیا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے، کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح، سب گڑمٹ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچی موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پر ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پوزل باکس اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا؟ مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فرجائل کے اسٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فرجائل اسٹیکرز سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی اسٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بے جا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ان میں زندگی میں بڑے مقصد نظر آئیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کی چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا ہے۔ اچھا عائشہ، کل سے میں تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلایا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ جو ہوٹل بیوقدہ میں اے آر پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر وہ بیڈ شفٹ نہ کر سکیں کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کی پردوں پہ وہی رات دہکتی سلاخیں میں بڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر احمد ہیئر۔ وہی بھاری خوبصورت شائستہ آواز نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے کس لیے فون کیا آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔
اسے کسی اور طرح سے اب ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تھکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحے بھر سوچا، اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا۔ دیکھیے میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کی خبر پھیل چکی تھی کہ یا وہ سب راز نہیں رہا۔ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا۔ فکر نہ کرے، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی، یا کوئی دھمکی تھی کہ چاہے وہ تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں۔ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش ہوئی، پھر ایک فیصلے پہ پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا۔ اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں کمزوریاں، پوچھی نہیں جاتی، تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈمب گیمز کھیلنا بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں۔ اس نے پنکی کی بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، آپ پنکی تھے، مگر ڈالی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتا تو دیا تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈالی کا اصل چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈالی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہلی وہ کس نے لکھی ہے؟ کون لکھتا ہے یہ پہلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پہ آنے کے بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوریاں ہلاتے ہیں۔ جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی۔ جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا، اور وہ مجھے مل گیا جو ڈالی کی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی، پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ پہ بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تلملا کر موبائل کو دیکھا، اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون مت بند کیجیے گا، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے۔ اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بمشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے اس کی خاموشی سنتا رہا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔
پھر جو اس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بیڈ اندر رکھ کر، چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے کے ساتھ بال تھپ تھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تو صرف موبائل میں محفوظ نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا، اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسے پہلے تھا۔ اور تم فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے ابھی ایک دو روز پہلے نیا فون لیا ہے۔ وہ تولیہ کرسی کی پشت پہ ڈالتے ہوئے بولی، پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے، مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اس لیے۔ اچھا، اپنے اذان چھوڑو، مجھے بتاؤ تم روم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا، تمہاری کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں، چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سی فون پہ کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی تو کیمپس۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر رکھے مگ میں سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے۔ سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حیا دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا، جہان میں بے وقت ادا میں ہوں۔ وہ بیٹ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ فرینڈ ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر میں تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں، تم کل بے وقت ادا آ جاؤ، کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں۔ تم اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا۔ جہان، اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کو کوئی نہیں پتہ چلتا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی۔ حیا، یہ کریمیں آئی کیا ہے، کوئی ہنٹ دے دو۔ جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا، اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں فوراً خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بے وقت ادا آ رہا ہوں، تم پورٹ پر پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ بہاریں کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا۔ حلیمہ آنٹی نے کہا ہے تم پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہاریں نے منہ بسور کر پلیٹ پرے ہٹائی۔ عائشہ، مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک میرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینس پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا میرون پونچو پہن لیا۔ بہاریں کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پہ آ گئیں۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بحر بیک راست سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھوں کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی، تبھی اسے جہان نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر میرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہان، اوور ہیئر۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہان نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ واؤ، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئیں، تھینکس۔ یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اور عائشہ، یہ میرا کزن ہے جہان سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنی نرم ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو ہمبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں؟ ہم نے خود حیا کو بسد اسرار چند دن ادھر رکنے کا کہا۔ عائشہ ذرا جھینپ گئی۔ پھر تھوڑی دیر وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنا افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹس کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔
پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر میں پے کروں گا۔ اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکریہ، تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹ کی قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹ تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھی جیسے کسی چرچ لگی ہوتی ہے۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پر رکھے دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم استنبول جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکی، اور ہونٹ اور گردن پہ۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کب کرنا شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والا کرب سڑک کے کنارے لگے بینچ کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہہ تھی یوں اچھالتے ہوئے آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ دونوں بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کی گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا تعاقب کرتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک ڈالی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبدالرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی وضاحت پہ مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفعتاً میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو اور میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا۔ بات کو ٹالو مت، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ فون میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ تو اپنا نہیں کرتا تھا، یہ ریسٹورنٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابز کی ہیں۔ وہ زرد گیندیں اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس زیادہ پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔
تم تو چہرے پڑنے لگ گئی ہو۔ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں بہت زیادہ، بڑے عیش سے تب، اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور تھی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترکی میں ادلار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شہنہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ جو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اس لیے ریسٹورنٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا۔ ذرا لو پر فائل رکھی ہوئی ہے۔ وہ دھیر سے ہنس کر بولا۔ تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان مامور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے۔ اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے بتایا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم، شان اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اماں ابا اور تایا تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روحیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ۔ مگر روحیل تو… کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پہ پھسلی تھی، مگر روحیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روحیل کی تو ابھی کافی سٹڈیز رہتی ہیں، وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔ روحیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روحیل سے رابطہ ہے جہان؟ پپو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سی دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو گئے ہیں، شان اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کی عادت کیوں تھی۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کی کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتہ تھا، اور اب روحیل جہان سے مل بھی چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روحیل سے ضرور پوچھے کہ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امٹ امٹ کر ان کے پیر چھو رہی تھی۔ جہان، تم نے کبھی سیپ چنے ہیں؟ یہاں سیپ ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ آؤ سیپ چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیپ ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ٹولی سے ایک بڑا چھوڑا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیپ کھولی، وہ خالی تھی، مولسک پہ قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سلیپ کے خول کی درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول دیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھرا کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھوئے اور جیب سے ایک ٹشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے ہیں تو ان کے لیے کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں، جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روحیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہان دوپہر میں ہی واپس چلا گیا اور وہ اس کے بعد سیدھی گھر آ گئی تھی۔
جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی کہ وہ 3 سال پرانی بات روہیل نے کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی کسی نے اشارے کنائیوں میں بھی بتایا کہ اسے سبھی پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شرییا ان لا کے دوسرے سال میں تھی، ان کے دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی، اور روہیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3 ساڑھے 3 سال قبل ایک دن روہیل کا اچانک ہی فون آیا۔ اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اسی کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کو وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ ان 2 واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا۔ سیدھا سیدھا پوچھو روہیل شاید چھپا دے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روہیل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی، کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ چنبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے سرش و پنج میں ہو۔ تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی، جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بروقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ اسپتال نہیں جانا تھا۔ سو اس کے کہنے پر میں نے اپنے ایک ڈاکٹر کو فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے بس مجھے اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، تو اس کے پیسے مانگنے پر میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے۔ وہ صبح ہوتی واپس ترکی چلا گیا، پھر ہفتے بعد اس نے پیسے واپس بھجوا دیے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم بھی مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں بھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا، مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سچ بول رہا تھا۔ جب اس نے اس رات مجھے کہا کہ روہیل آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں، اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کی اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ دونوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ عائشہ، اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا، یہ شاید اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری سیو سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی۔ وہ چھت کو تکتی کہنے لگی، تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رسک ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھر رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آئی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالی انداز میں دیکھنے لگی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے یہ روز سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب ہو۔ میں زندگی میں بہت کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہیں نصیب سے موتی نکل آئے۔ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے کہ تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب ڈر لگتا ہے۔
پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لہجہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی میں پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش شکل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پہ حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سمانچی کے ڈرور میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا۔ تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنی چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہاری کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کی طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کے ضرب کو بھول جاؤ، میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا۔ تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مزور خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑے بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جتیسی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے نرمی سے تائید چاہی۔ اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک۔ بہارے نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر نہیں لگنے دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پیشانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سماتے اس نے روز کا دہرایا جانا والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ حیا، اس نے بہارے کی بھوری گنگریالی لٹکال کے پیچھے اڑسی۔ حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرنا۔ بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھی۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں
تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے، تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں ٹوٹتی نہیں اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا، اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کے ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہاریں تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی، طاہر فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نہیں اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سی حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا، چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہاریں جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈ جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے، تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی، جہاں اس کی تصاویر دیواروں پر آویزاں تھیں۔ اسے یوں اپنی تصاویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والی فراق میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر، پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے۔ اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ 3ری منزل تک جاتا تھا، وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہاریں بات بے بات ذکر کرتی، راہداری کا آخری کمرہ، وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتہ ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کے دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانا شروع کی۔ 4تھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا، اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی، سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈ میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی، خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا، ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے 5 پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاکڈ تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت ہی قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگر میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ بریف کیس لاکڈ نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا، اندر چند فائلز رکھی تھی اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پر سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی، تبھی بریف کیس میں سے بپ کی آواز آنے لگی۔
وہ چونک کے اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہی روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کرتی باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب زین اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو! جواباً لمحے بھر کی خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمن پاشا کی آواز گونجی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا، پھر انگوٹھے پہ لگی سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ عبدالرحمن کو کیسے علم ہوا؟ ان کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، البتہ اس کے اندر کوئی ایسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن کثر، بیوہ ادا اور ان دو بہنوں کی کشش وہ عجیب مخمصے میں پڑ گئی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبرہ خانم کا لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ اس نے پودے کی ترکی کے نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ او اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑی۔ کبرہ خانم ایک معمر خاتون تھیں۔ ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا۔ سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبرہ خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا، مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبرہ خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی، ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوہ قدا میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس شام وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھیں۔ عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کی سیپوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی اور اب انہی کے ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کی سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہاریں، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں ہوتا ہے۔ بہاریں، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہاریں جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ مرمرہ، سمندر، نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنی سیپ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ہاں تو بہاریں، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا تو چھرا گھونپ کر قتل، وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹکا۔ عائشہ نے کتاب کی طرف سے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پر ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہاریں خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ اب وہ اس پر پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی بہاریں آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سلائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کے بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلیٹینم کی زنجیر تھی جس پہ ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کی بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت نیکلس کو دیکھ رہی تھیں۔ بہاریں، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا جو تم نے عبدالرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی۔
ہاں یہ تو وہی ہے، عبد الرحمن نے مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننگی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، بہت پیارا۔ عبد الرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیب کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2 ڈھائی ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے، سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکراتی۔ اسے بے اختیار بیوک ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی، جس کے گرد سیاحوں کا جھمکٹا لگا ہوا تھا۔ ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کو کچھ سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئیں۔ تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا۔ لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا میرا نیکلس۔ عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم ہو جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوک ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی، بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، اسے لگا وہ خود بھی رو دے گی۔ وہ بمشکل لب بھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی، جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی۔ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام وہ دونوں بمشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی، اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مذوحی لکڑیاں بھڑک رہی تھی۔ بہارے اسی طرح روئے جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہارے، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتی جا رہی تھی، بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس۔ وہ مگر عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا، عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی، وہ روتے روتے کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی، مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا کچھ بھی متبادل نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہارے، اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہو، تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو۔ جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں، عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔
میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازو میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحان سی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، اسی لیے وہ انڈیا چلا گیا، کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہار گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سراغ سے۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھر آئے۔ سنو بہارے، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست ہو گئے، وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پر تھی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کی اونچے پولس کی مدھم رتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ سکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئی گئی۔ عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے۔ اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتہ ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کیوں، کیسے؟ عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے ایک جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی، عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب چھوڑ گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے، مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسو سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی وہ بہت اچھا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو گیا۔ عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی، کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی، اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔